ایسے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کے مقصد کو پہچان لیا، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان کر زندگی گزارنے لگے۔ اللہ کی قسم ایسے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں۔ عقل مند تو یہی ہیں، یہی عقل مند ہیں۔ اب دیکھیے جیسے کہ کل نیا سال گزرا ہے، کل نئے سال کا 2025 پہلی جنوری گزری ہے، آج 2 جنوری ہے، کل 1 جنوری تھی، آج 2 جنوری ہے۔ جیسے ہمارا نیا سال یہ شروع ہو چکا ہے، کل ہمارا پہلا دن گزر چکا ہے، تو میرے بھائیوں اس نئے سال کی شروعات ہم نے کیسی کی؟ اس نئے سال میں ہم نے کیا ایسی چینجنگ کری، کیا ایسا بدلاؤ اپنی زندگی میں لائے کہ ہمیں اس نئے سال کی خوشی ہو رہی ہے؟ یہ بس وہی ہم نے جو ہر سال کرتے آئے تھے کہ نئے سال میں بھی پارٹیاں، عیاشیاں، اللہ کے حکموں کو توڑنا، ناچ گانا کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ بھی ایسے ہی کر دیا۔ بتاؤ یہ صحیح گزارا ہے یا یہ بھی ایسے ہی کر دیا؟ میرے بھائیوں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے یہ ہمیں نیا سال عطا فرمایا ہے۔ کتنے تو اس نئے سال تک پہنچ ہی نہیں پائے ہیں، کتنوں کو تو یہ 2025 نصیب ہی نہیں ہوا ہے، اور الحمدللہ یہ ہمیں نصیب ہوا ہے۔ تو ہم اس قیمت کو پہچانیں، اس قیمت کو پہچانیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو بلا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس، ان کو نصیب ہی نہیں ہوا۔ اب اللہ بہتر جانے کس نے اللہ کے حکم کے خلاف زندگی بتائی اور کس نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بتائی۔ ہاں لیکن وہ شخص کامیاب ہوا ہے جس نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کے نبی کو راضی کیا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنایا، اللہ کے حکموں کو پورا کیا، وہ شخص کامیاب ہوا۔ میرے اللہ کی قسم اس میں کامیابی نہیں ہے کہ میں بڑی ڈگریاں حاصل کروں، میں بڑے مقام حاصل کروں، میں بڑے عہدے پر پہنچوں اور اللہ کو ناراض کر بیٹھا رہوں۔ ہاں میں ایک بڑا بادشاہ تو بن جاؤں، میں ایک بڑا حکمران تو بن جاؤں، میں سب سے بڑا امیر انسان تو بن جاؤں، لیکن اپنے رب کو ناراض کر دوں، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے، ایک ایسی گمراہی جس میں دل کو زبردستی مطمئن کیا جا رہا ہو کہ تو خوش ہے، تو سکسیسفل ہے، تو کامیاب ہے، اور جبکہ جو کامیاب کرنے والا ہے وہ خود ناراض ہے، جو کامیاب کرنے والا ہے وہ خود ناراض ہے۔ ہاں اب جو پیپر انسانوں کے آتے ہیں، پیپر ایک ایگزام جو ہوتے ہیں، اب انسان نے ٹیچروں کو ناراض کر رکھا ہے اور پیپر کی کوئی تیاری نہیں ہے، اور وہ پیپر بس بھرے کہ کامیاب ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ پیپر میں کیا بھرنا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ایگزام کس چیز کا ہے، لیکن وہ دل کو مطمئن دیے بیٹھا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے، عہدے ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ اس دل کو مطمئن کر بیٹھا ہے، اس دل کو اطمینان دے رہا ہے، اس دل کو راضی کر رہا ہے۔ اب پیپر غلط بھر رہا ہے، سوچتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میرے بھائیوں جس نے پیپر صحیح نہیں بھرا، جس نے ٹیچروں کو ہی ناراض کر رکھا ہے، ایک تو ان کے ساتھ وہ محبت نہیں کر سکتے ٹیچر، اور اس نے پیپر بھی غلط بھرا، تو اس کو پاس کون کرے گا، کہاں سے کر دے گا؟ بتاؤ تو صحیح۔ زندگی خراب گزار دی، زندگی کی کوئی خبر نہیں، اللہ کی ناراضگی میں بیت رہی ہے، اللہ کو راضی کرنے بیت رہی ہے، لیکن ہم یہ گمان کر بیٹھ جائیں کہ میں نے یہ علم حاصل کر لیا، میں بڑے مقام پر پہنچ گیا، آج میری باڈی دیکھو کتنی موٹی ہے، آج میری جیب دیکھو کتنی بھاری ہے، آج میری عقل دیکھو کتنا علم ہے، لیکن پھر میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھ کر بیٹھ جاؤں اور اللہ کو ناراض کرنے لگوں، اللہ کے آگے سجدہ نہ کروں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہ بتاؤں، اللہ کو راضی نہ کروں، نبی کو نہ پہچانوں، نبی کی سنت کوئی مجھ پہ نہیں ہے، تو یہ کیسی کامیابی ہے؟ یہ بھری جیبیں، یہ زیادہ علم، یہ طاقتیں سب بیکار ہیں، سب بیکار ہیں اگر اللہ کو راضی نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں جیسا کہ نیا سال گزرا ہے، ہم نے اس نئے سال میں اپنی کیا چیزیں بدلی، اس چیز پر غور تو کرو، کیا چیزیں بدلی؟ کیا ہم اللہ کی طرف آ گئے ہیں، یا 2023 2022 2021 2020 کی طرح ہی ایک گمراہی چل رہی ہے؟ جب سے پیدا ہوئے ہیں اللہ کی ناراضگی ہی چل رہی ہے، کوئی نمازوں کی پابندی نہیں، کوئی لوگوں کی محبت نہیں، کوئی کسی کے ساتھ پیار محبت نہیں، کوئی کسی کے ساتھ وفا نہیں، یا ایسے ہی اللہ کو ناراض کرتے ہوئے زندگی گزر رہی ہیں؟ سوچو تو صحیح، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو تو صحیح، اللہ نے اس دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا کہتا ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے،
کیا ہے ہماری زندگی کا مقصد؟ پہچانو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، یہ جو ہمارے باپ دادا آئے تھے یہ کہاں چلے گئے؟ یہ نئی سال کیوں نہیں بنا رہے؟ یہ نئی سال کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ آج جو 2025 ہے، جو 2024 بیتی تھی، اس میں کتنے لوگ ایسے تھے جو بڑی بے صبری سے 2025 کا بھی انتظار کر رہے تھے، وہ کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ 2025 کیوں نہیں بنا رہے؟ ان کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، ان کو اللہ نے بلا لیا ہے۔ ہاں، وہ کسی کے محتاج تھے اور ہم بھی کسی کے محتاج ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ اللہ ہے، جس کو ہم کیا بتاؤں، ہم اسے یاد ہی نہیں کرتے، اس کو راضی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ 2025 آ تو گیا ہے، اس میں اپنی زندگی کو اب چینج کر دو، اب بدل لو اپنی زندگی کو۔ ہم ایمان والے ہیں نا، ایمان والے ہیں نا، ہمیں سب جانتے ہیں، سب، ہمارے رشتہ دار بھی، دوست بھی، جاننے پہچاننے والے بھی، اور سب ہمیں بتائیں گے کیا؟ کہ یہ بندہ مسلمان ہے، یہ بندہ ایمان والا ہے، یہ بندہ اللہ کو مانتا ہے، یہ بندہ اپنے نبی کو بھی مانتا ہے، یہ بندہ اسلام کو فالو کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا نام محمد ہے، اس کا نام آصف ہے، اس کا نام عبداللہ ہے، اس کا نام علی ہے، اس کا نام ابو بکر ہے، اس کا نام فلاں ہے، اس کا نام فلاں ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ نام مسلمانوں کے ہیں، کیونکہ یہ نام مسلمانوں کے ہیں، ایمان والوں کے ہیں۔ جو ایسے نام رکھتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے، ایمان والوں میں ہی زیادہ یہ نام پائے جاتے ہیں۔ اور کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمان ہیں، انسان کو لوگ پہچاننے لگتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ اس کا فلاں نام ہے، اس کا محمد نام ہے، اس کا علی نام ہے، اس کا ابو بکر نام ہے، یہ مسلمان ہے۔ اور مسلمان کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کی سنتوں کو بھی اپناتے ہیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں کیا لوگ نہیں پہچانتے؟ ہمیں کیا لوگ نہیں سمجھتے یہ مسلمان ہیں؟ آپ کسی سے پوچھو تو صحیح کہ آپ مسلمان ہو یا کون ہو، وہ کہے گا مسلمان۔ تو پھر آپ غور کرنا، میں مسلمان ہوں تو پھر میں اللہ کو کیوں یاد نہیں کرتا؟ پھر میں اللہ کے حکم کیوں پورے نہیں کرتا؟ پھر میں نبی سے محبت کرتا تو ہوں، ان کو رول کیوں فالو نہیں کرتا؟ ان کی سنتوں کو کیوں نہیں اپناتا؟ ان کی سنتیں کیا ہیں؟ کیا ہیں ان کی سنتیں؟ ہم پتہ تو کریں، پہچانے تو صحیح، اللہ کی طرف آمیں تو صحیح، اللہ والوں سے ملاقاتیں کریں تو صحیح، ان سے ملیں تو صحیح، تبھی تو اپنی زندگی کو پہچانیں گے۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے، ایمان والے وہ ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے، جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور آخرت کے دن بھی مدد کریں گے۔ یہ ہیں ایمان والے، ہاں یہ ہیں ایمان والے، اور آخرت کے دن بھی مدد کریں گے۔ تو کیوں نہ ہم ایسے بنیں کہ اللہ ہماری مدد کرے، ہے نا؟ ہم مسلمان ہیں، ہم اس 2025 میں اپنی زندگی ایسی بنامیں کہ جیسے لوگ ہمیں پہچانتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں، تو ہم ان کاموں کو بھی کریں، اللہ کو بھی راضی کریں کہ دنیا میں تو بڑے مسلمان بنے پھرتے تھے، اور قیامت کے دن وہاں اللہ کے وہاں کوئی ایسا کام نہیں جو مسلمانوں والا تھا، کوئی ایسا کام نہیں جو ایمان والا تھا، کوئی ایسا کام نہیں جو اللہ کے نیک بندے کر آتے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ والا مسلمان ہونا بڑا دکھ دے جائے گا، یہ والا مسلمان ہونا بڑا دکھ دے جائے گا۔ یہ بڑے چمکتے کلف کے کپڑے پہن کر، اور یہ عالی شان ہو کر، خوبصورت بن کر، ایک ایسے بن کر کہ بندہ کتنا کروڑ پتی ہے، کتنا بڑا دیندار ہے، جیسے ہمیں سب جانتے ہیں کہ فلاں مسلمان ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کو چاہیے مسلمان والے کام بھی کریں، اللہ کو راضی کریں، اس کو حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ ایمان والوں کے لیے ہی جنت ہے، ایمان والوں کے لیے ہی جنت ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میں رسولوں کے اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتا ہوں، یعنی اللہ دنیا میں بھی مدد کرتا ہے اور آخرت کے دن بھی مدد کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم کو چاہیے، ہمیں اپنی زندگی اللہ کی طرف لانی چاہیے یا نہیں؟ ہاں، ہم اپنی زندگیوں کے رولوں کو بدلیں کہ یہ جو ہم نے اتنا پچھلا وقت گزار دیا ہے، اب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہمیں سمجھداری دکھانی چاہیے کہ میں اب اس طریقے سے اپنی زندگی کے مقصد کو کروں گا۔ اچھا، اس بات پر غور تو دو، انسان اپنی زندگی میں کیا چاہتا ہے؟ زیادہ مال اکٹھا کرنا؟
انسان کو موت آئے گی سب ختم۔ حالانکہ انسان صحیح سوچتا ہے، صحیح کرتا ہے، لیکن وہ پھر ایک گمراہی کی طرف چل دیتا ہے، پھر ایک غلط فہمی کی طرف چل دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ دنیا کو حاصل کرنا، دنیا کو حاصل کرنا، دنیا کو حاصل کرنا۔ اور جبکہ اللہ جس کو صحیح علم عطا کر دیتا ہے نا، صحیح سمجھ، تو پھر وہ دنیا میں لات مارتا ہے، کہتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دنیا کسی کی نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، دھوکہ ہے، یہاں غم ہے، دکھ ہے۔ وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگتے ہیں۔ اگر میرے بھائیو ہم کو یہ چاہیے، اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے دل کو راحت ہو، اطمینان ہو، سکون ہو، ہم سے لوگ محبت کریں، پیار کریں، اور ہم یہاں بھی کامیاب ہوں اور وہاں بھی کامیاب ہوں، تو ہم کو چاہیے اللہ کے حکموں کو اپنائیں، اللہ کے حکموں کو مانیں، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بتائیں۔ اللہ کی قسم پھر دیکھو دلوں کو کیسے سکون ملتے ہیں، کیسی راحتیں ہوتی ہیں، کاموں میں کیسی برکت ہوتی ہیں۔ ہاں، فاقے کا ڈر ہے، کمائیوں کا ڈر ہے، گزارے کیسے ہوئیں گے، ہماری پریشانیاں کیسے دور ہوں گی۔ ارے میرے بھائیو ایسے کام کرو پریشانیاں ہی قریب نہ ہوں۔ ہاں، وہ کب ہوئیں گی؟ اللہ کو راضی کرو، صدقے دو، صدقہ نکالو، اللہ کو راضی کرو۔ پریشانیاں کون دیتا ہے؟ اللہ ہی تو دیتا ہے، اور صدقہ بڑی سے بڑی پریشانیاں ٹال دیتا ہے۔ صدقہ نکالا کریں، عقل سے کام لیں، عقل سے۔ عقل سے انسان محنت کم کرتا ہے اور کام زیادہ کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے 4 بندے ہیں اور ان سے کہا جائے کہ یہ 40 اینٹیں ہیں، 40 اینٹیں، ان کو ایک بندہ اسپیڈ میں وہاں رکھ کر آؤ، تو میرے بھائیو اس پر لوڈ پڑے گا، پریشر پڑے گا، وہ نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ 40 اینٹیں نہیں اٹھا سکتا۔ اور جب عقل کا استعمال کیا کہ پھر 3 بھی تو باقی کھڑے ہیں۔ پہلے ایک سے کہا تھا بس کہ ایک بندہ جاؤ اور اس کو اٹھا کر وہاں رکھ کر آؤ، تو وہ نہیں کر پائے گا۔ اب جب عقل کا استعمال کیا کہ 4 جاؤ اور ان کو وہاں رکھ کر آؤ، تو 4 نے 10 اٹھا دی اور دھڑاکے سے رکھ کر پھر واپسی آ گئے۔ جب عقل کا استعمال کیا تو پھر کام ایسے آسان ہوئے، ایسی سہولتیں ہوئیں کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم کریں کہ بھائی اب یہ بچہ بیمار ہوگا، اس کی دوائی دلاؤ، ارے یار پھر وہ بیمار ہو گیا۔ کاروبار میں ٹینشن، کاروبار صحیح نہیں، زندگی میں پریشانیاں، دکھ تکلیف، غموں میں مبتلا، اللہ کو ناراض کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائیو ہم اب کیا کریں؟ اس کو کریں، اس کو کریں، یہ پریشانیاں کس نے دی ہیں؟ کس نے دی؟ اللہ ہی نے تو دی ہیں۔ اللہ سے دور کراؤ، اس کو راضی کرو، وہ سب کو شفا بھی عطا فرمائے گا اور پھر تمہارے کاموں میں بھی برکت کرے گا۔ اللہ ہی تو ہے سب کرنے والا، تو کیوں نہ اس کو راضی کیا جائے؟ یہ کیسی زندگیاں بنا رہے ہیں ہم کہتے ہیں نا اس دل کو راحت نہیں ہوتی، سکون نہیں ہوتا، سب سے محبت کے ساتھ رہو، پیار کے ساتھ رہو، اور اپنے اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتے ہو اپنی زندگی گزارو۔ میرے بھائیو اس دل کو راحت دینا چاہتے ہو نا، اللہ کی قسم معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ۔ یہاں اگر برداشت کر لیں گے تو ایسی کامیابی پھر انتظار کر رہی ہے، ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور میرے بھائیو ہم سب ایمان والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں کا اس دنیا میں مقصد ہے وقت گزارنا، مقصد اپنے اللہ کو پہچاننا، اپنے اللہ کے حکموں کو پہچاننا، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا، اور وہ جو لامحدود زندگی ہے اس کو منانا۔ ہاں، اس لامحدود زندگی کی تیاریاں کرنا۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، ہاں وہ کہاں ملے گی؟ کہاں ملے گی؟ اللہ کے حکم میں، اللہ کے حکم میں، اللہ کو راضی کر کر۔ دنیا میں انسان کیا چاہتا ہے؟ کہ اس کے پاس ہر چیز ہو، ہر چیز۔ اور میرے اللہ کی قسم اگر دنیا میں انسان کے پاس ہر چیز بھی ہو نا، ہر چیز، تو اس کے دل کو جب بھی راحت نہیں ہوگی، جب بھی راحت نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا کے اعتبار سے انسان کے پاس سب چیز ہے، سب چیز، اور دل کو اطمینان نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، تو پھر کیا فائدہ ایسی چیزوں کا؟ ان حاجتوں کو پورا کر کر کیا فائدہ جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو؟ ہاں، جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو۔ ایسے کام کرو کہ یہاں بھی کامیاب ہوں اور وہاں بھی کامیاب ہوں۔ اصل کامیابی اللہ کو راضی کرنے میں ہے، اللہ کو راضی کرنے میں۔ آج انسان اپنی زندگی کہاں گزار رہے ہیں؟ آج انسان اپنی زندگی کہاں گزار رہے ہیں؟ آج ایمان والے بندے کہاں زندگی گزار رہے ہیں؟ جہاں اللہ کے نافرمان بھی گزار رہے ہیں، جہاں اللہ کے نہ ماننے والے گزار رہے ہیں۔ جیسے اور لوگ اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، ان کی دیکھ ہم بھی توڑ رہے ہیں۔ انسان صرف پیسوں کو دیکھ کر لالچ تو کرتا ہے، ہاں
اللہ سے محبت کرنے والوں کو دیکھ کر اس کے دل میں لالچ نہیں ہوتا کہ میں بھی اللہ سے محبت کروں، میں بھی اللہ سے محبت کروں۔ ہاں میرے بھائیوں، محبت کرنا چاہتے ہو نا، محبت کرنا چاہتے ہو نا، دنیا سے کیوں کرتے ہو؟ دنیا سے کیوں دل لگاتے ہو؟ دنیا کی ختم ہونے والی رونق سے کیوں دل لگاتے ہو؟ دل اس سے لگاؤ جو کبھی دل نہیں توڑتا، دل اس سے لگاؤ جو دلوں کو راحت دیتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے، دلوں کو اطمینان دیتا ہے، دلوں کو سکون دیتا ہے، دلوں کو آرام دیتا ہے، اس سے دل لگاؤ۔ دنیا سے کیوں لگاتے ہو؟ یہ دنیا تو دھوکہ دیتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ دل نہیں توڑتا۔ وہ کون ہے؟ کس سے دل لگا میں؟ اپنے اللہ سے، اپنے اللہ سے پیار کرو، محبت کرو، اس کے عاشق ہو جاؤ، اس کے عاشق بن جاؤ۔ ہاں اللہ ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرماوے اور ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرماوے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، کامیاب، تو ہمیں اللہ کے حکم پر آنا ہی پڑے گا، کیونکہ ہم سب ایمان والے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ہر چیز ملے، تو ہر چیز بھی ملے گی، ہم اللہ سے مانگیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی تو بتائیں، اللہ کی طرف آمیں تو صحیح، اللہ سے کہمیں تو صحیح۔ اللہ دینے والا نہیں ہے، بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، اللہ دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا اور کون دے گا؟ اللہ ہی تو دے گا، تو اس سے مانگیں تو صحیح، اس سے کہمیں تو صحیح، اس کی طرف آمیں تو صحیح، اس کو پہچانے تو صحیح، اس سے کہہ کر مانگے تو صحیح۔ وہ پھر دیکھو کیسا عطا کرتا ہے، اس کو راضی تو کریں۔ ہاں ہم ایمان والے ہیں، اپنی زندگیوں کے مقصد کو سمجھتے ہوئے میرے بھائیوں زندگی گزارو، اور اس دنیا کو، جیسے اس دنیا کو بہتوں کے باپ دادا ماں باپ چھوڑ کر چلے گئے اس دنیا کو، ایسے ہمیں بھی چھوڑ کر چلے جانا ہے، ہمیں بھی چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ میرے بھائیوں، عقل مند اور ہوشیار وہ نہیں ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، عقل مند اور ہوشیار وہ ہے جس کے پاس اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، وہ راضی ہیں، جس کے دل کو سکون ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے۔ وہ شخص دنیا کا سب سے زیادہ امیر انسان ہے، سب سے زیادہ خوش نصیب انسان ہے، سب سے زیادہ لکی انسان ہے، جس کے پاس دنیا کا بادشاہ ہے، دنیا کا بنانے والا ہے، دنیا کا مالک ہے، دنیا کا خالق ہے، دنیا کا رب ہے، اس کا رب اس سے راضی ہے۔ وہ شخص سب سے زیادہ خوش نصیب ہے، ہوشیار ہے، عقل مند ہے۔ اللہ کی قسم، اس دنیا میں جس سے اللہ راضی ہے اور اس کے دل کو سکون ہے، دنیا کا سب سے زیادہ ارب پتی خرب پتی وہ ہے۔ اس کا آگے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ فیل ہیں جو اللہ کو ناراض کر کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کیا یار اللہ کی باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہو۔ میرے بھائیو، اللہ کی باتیں ہی تو ہمیں کامیاب کرائیں گی، اللہ ہی تو بخشنے والا ہے، اللہ ہی تو معاف کرنے والا ہے۔ ہے کوئی اللہ کے سوا جو ہمیں کامیاب کر دے؟ ہے کوئی اللہ کے سوا جو ہمیں اللہ کا عذاب سے بچا لے؟ ہے کوئی ایسا اللہ کے سوا جو ہمیں موت سے بچا کر دکھا دے؟ ہے کوئی ایسا اللہ کے سوا جو ہمیں بوڑھا ہونے سے روک کر دکھا دے؟ یہ اللہ ہی تو کرنے والا ہے، اللہ ہی تو کرنے والا ہے۔ کون ہے دنیا میں جو ناکام ہونا چاہتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کون ہے دنیا میں جو ناکام ہونا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے دنیا میں ایسا جو ناکام ہونا چاہتا ہے۔ کوئی ناکام نہیں ہونا چاہتا، ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اور ہم ایمان والے ہوتے ساتھے، مسلمان ہوتے ساتھے، اللہ کو مانتے ہوئے، اللہ کی مانتے ہوئے، اللہ سے محبت کرنے والے، نبی سے محبت کرنے والے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں لے کر کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کیا سنیں، کیا سنیں؟ پھر دل ڈرنے لگتا ہے، پھر گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر وہ ہوتا ہے، پھر بری سی فیلنگ آتی ہے۔ یہ ایمان تازہ ہوتا ہے، یہ جو گناہوں سے دل کالا ہوتا ہے، اللہ کی باتوں سے اس پر چوٹ لگتی ہے، ہاں یہ بدلتا ہے، اس کی گندگی دور ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی باتیں نہ کریں، کامیابی کی باتیں نہ کریں۔ میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، ایک دھوکہ ہے۔ یہاں جس کے پاس سب کچھ ہے اسے بھی اس دنیا سے جانا پڑ گیا ہے۔ اس دنیا سے کیسے کیسے حکمران نہیں گئے ہیں، کیسے کیسے بادشاہ نہیں گئے ہیں۔ جتنا مال فرعون کے پاس تھا، شداد کے پاس تھا، قارون کے پاس تھا، کیا ہے آپ کے پاس اتنا مال؟ ہے ہم سب کے پاس اتنا مال؟ نہیں ہو سکتا۔ ایسی حکومتیں نہیں ہو سکتی، ایسی بادشاہتیں نہیں ہو سکتی جب یہ لوگ کامیاب نہیں ہیں، جب یہ لوگ ناکام ہیں، جنہوں نے دنیا کو اتنا حاصل کیا، اتنا حاصل کیا کہ یہ دنیا کے بادشاہ بن چکے تھے، ایسے ایسے بادشاہ بن چکے تھے کہ ان کا کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ فرعون ایسا بادشاہ، اتنی مال و دولت اس کے پاس، انہوں نے خدائی کے دعوے کر دیے۔ کیسا انسان تھا یہ؟
دنیا میں صرف ایک یہی ایسا انسان ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور پھر اللہ نے دیکھو اسے کیسا ناکامیاب کر کے دکھایا. پھر کیسا ناکام ہوا. مال و دولت کی کمی تھی اس کے پاس, آج دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. دنیا 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 دنیا, پیسہ پیسہ پیسہ. کیا کر لیا اس چیز نے؟ ان کو بچا کر دکھا دیا. شداد کے پاس کم مال تھا, کم دنیا تھی, کم طاقت تھی, کم حکومت تھی, اس نے ایسی جنت بنوائی, دنیا ہی میں جنت بنوا دی. ہاں, دنیا ہی میں جنت بنوا دی. ایسی جنت بنوائی کہ گمان بھی نہیں کر سکتے, گمان بھی نہیں کر سکتے. اس کو اللہ نے اتنا دیا, اتنا دیا, دنیا ہی میں جنت بنوا دی. ہے کسی میں ایسی طاقت؟ بتاؤ. آج کی ڈیٹ میں, اس 2025 میں اچھے کا پسینہ چھوڑ جاتا ہے ایک مکان کھڑا کرنے میں. ہاں, حلال کی کمائی سے ایک مکان کھڑا کرنے میں اچھوں کا پسینہ چھوڑ جاتا ہے. اور حرام کی کمائی کرنے والے تو ویسے بھی ناکام ہیں. کم تھی ان لوگوں کے پاس دولت, کم تھی ان لوگوں کے پاس حکومتیں. جب یہ لوگ ناکام ہیں تو ہم کون سے جھنڈے اکھاڑ لیں گے اس دولت کو کما کر؟ ہم کون سے اس دنیا میں کامیاب ہو کر جھنڈے اکھاڑ لیں گے اگر اللہ کو نہیں مانیں گے, اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزاریں گے, نبی کی سنتوں کے خلاف زندگی گزاریں گے, نبی کو نہیں پہچانیں گے؟ تو ہمارا بھی حال ایسا ہوگا جیسے بڑے بڑے اللہ کے نافرمانوں کا ہوا ہے. اگر ہم بھی نمازیں چھوڑیں گے تو کل قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہمارا شمار نہ ہو جائے. سمجھتے ہو؟ ہاں, کل قیامت کے دن ہمارا بھی حساب کتاب اللہ کے نافرمانوں میں نہ ہو جائے اگر ہم اللہ کی نمازیں چھوڑیں گے, اللہ کے حکموں کو توڑیں گے, اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی بتائیں گے. ان لوگوں نے بھی تو اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی بتائی تھی, وہ کامیاب ہیں. ان لوگوں نے دنیا کو کتنا حاصل کیا, ہم کر سکتے ہیں اتنا؟ کتنے بڑے احمق ہیں, کتنے بڑے بے وقوف ہیں. ان باتوں کو سمجھتے ہوئے, سنتے ہوئے, ان باتوں کو جانتے ہوئے ہم پھر بھی اپنی ضد پر اڑے رہیں کہ کیا اللہ کی باتوں میں میرا دل نہیں لگتا, اللہ کی باتوں میں میرا من نہیں لگتا, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا. میرے بھائیو, فرعون عبرت ہے, عبرت حاصل کرو اس سے. فرعون کو دیکھ کر اپنے ایمان تازہ کرو کہ فرعون آج بھی دنیا میں موجود ہے, آج بھی. ہاں, ایمان والوں کو نہیں, عبرت ہے, اسے دیکھ کر سمجھو, پہچانو اپنے ایمانوں کو کہ ایسی کوئی طاقت ہے جو کامیاب کرے گی اور ہم اسی کی باتیں سننا پسند نہ کریں. میرے بھائیو, آج یہ جو نیا سال آیا ہے ہم سب کے سامنے, اس نئے سال کے مقصد کو پہچانو اور اس میں اپنی زندگیوں کے مقصد کو پہچانو. جو سنتا ہے سناؤ, جو مانتا ہے مناؤ, جو نہیں مانتا چھوڑ دو اس کے حال پر. میرے بھائیو, اللہ کی قسم, آپ لوگ اللہ کی باتیں سننا نہ چھوڑنا, اللہ کے حکموں کو ماننا نہ چھوڑنا, اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا نہیں چھوڑنا. اسی میں کامیابی ہے. آپ اپنی مسجدوں سے جڑیں, اپنے مکتبوں سے جڑیں, اپنے مرکزوں سے جڑیں, اپنے عالموں سے جڑیں, اپنے تبلیغ کے کام کرنے والوں سے جڑیں, اپنے اللہ کے فرما برداروں سے جڑیں, اپنے اللہ کے حکم کو پورا کرنے والوں سے جڑیں اور ان سے سیکھیں ان باتوں کو کہ ہمیں اپنی زندگیاں کیسے گزارنی ہیں. جو مانے گا ٹھیک, جو نہ مانے گا ٹھیک. اللہ نے پھر وہ طے کیا ہے نا, آخرت کا دن, گزارو کیسے زندگی گزارتے ہو. پھر طے کیا ہے, راتوں کو عبادت کرنے والا اور راتوں کو ناچ گانے کرنے والا, فیصلہ نہیں ہوگا کیا ان کا؟ اس کو اجر نہیں ملے گا, اس کو گناہ نہیں ملے گا. پھر اللہ نے ایک دن طے کیا ہے, گالی دینے والا اور سلام کرنے والا, زنا کرنے والا اور اللہ کے خوف سے ڈرنے والا, ہاں, اللہ کے حکم پر زندگی بتانے والا اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا. پھر ایک دن طے کیا ہے, خوب کرو اپنی منمانی, خوب اللہ کے حکموں کو توڑو, خوب اپنی زندگی ایسے بتاؤ کہ یہ تمہاری ہی زندگی, تم اس کے مالک ہو. کوئی اللہ ہے ہی نہیں کہ جو تمہیں موت دے گا, جو تمہیں دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا. بتاؤ, آج کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگیاں نہیں گزار رہے ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. کوئی بات مانتا ہے, کوئی نہیں مانتا. اب جب سبزی والا سبزی بیچتا ہے, سبزی تو کھانے کی چیز ہے, فائدے کی چیز ہے, وہ تو سب کی ضرورت ہے. کیا سب خرید لیتے ہیں, سب لے لیتے ہیں؟ ہاں, جس کو ضرورت ہوتی ہے وہی لیتا ہے, ورنہ کوئی نہیں خریدتا سبزی بھی. ہاں, بڑی بڑی چیزیں رکھی رہ جاتی ہیں, کوئی نہیں خریدتا. حاجت کی چیزیں کوئی نہیں خریدتا, جس کو ضرورت ہوتی ہے وہی خریدے گا. تو ہر کوئی کیسا ہماری باتوں کو مان لے گا؟ ہر کوئی کیسا اللہ کی باتوں کو مان لے گا؟ جو مانتا ہے ٹھیک ہے, جو نہیں مانتا ہے تو ٹھیک ہے. پھر اللہ نے ایک دن طے کیا ہے, میرے بھائیو.
تم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لاتے رہو اور خود بھی آؤ، اپنے گھر والوں کو بھی لاؤ، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے ماں باپ کو، اور خود بھی اپنے اللہ کی طرف آؤ، اپنے اللہ کی باتیں بتاؤ، ان کو سناؤ اور ان کی بھی زندگی اللہ کے حکم پر بتواؤ۔ ہاں، یہ جو زندگی کا مقصد ہے اس کو پہچانو۔ یہ جو کل نیا سال گیا تھا، اب ہم نے جیسی بھی نئے سال کی شروعات کری، میرے بھائیوں، اگر آپ نے نئے سال کی شروعات اللہ کے حکم سے ہی کی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہی کی ہے، تو بڑی خوشخبری، اللہ کی قسم، وہ جنت، وہ لامحدود زندگی، وہ ہمیشہ کی نعمتیں، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ایمان والوں کے لیے ہی ہے، ہم سب کے لیے ہی ہے۔ اللہ ہم سب کو وہ زندگی عطا کرے۔ میرے بھائیوں، اپنے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، اپنے اللہ کے حکم پر زندگی گزارو، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے اللہ کی بات مانتے ہوئے زندگی گزارو، ورنہ ناکام تو جنہیں کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ناکام ہیں۔ گزارو گا بھی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اب اللہ کی ناراضگی میں کوئی ایسا کام نہ کرو کہ اللہ ناراض ہو، جس میں اللہ کا رسول ناراض ہو، جس میں ہم سے اللہ کے حکم کی نافرمانیاں ہوں، جس میں ہم سے اللہ کے نبی کی سنت چھوٹیں۔ اب کوئی ایسا کام نہ کرو، اب بس اللہ اور اس کا رسول راضی کرنے کا عہد کر لو کہ اب ہم اپنی زندگی اپنے اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے۔ ہمیں کامیاب ہونا ہے، ہم سب ایمان والے ہیں، ہمیں کامیاب ہونا ہے، ناکام نہیں ہونا ہے۔ ہم بے وقوف نہیں ہیں کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اللہ کے حکموں کو توڑیں۔ ہاں، اب ہمیں کامیاب ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے، ہم خود بھی ہوئیں گے، اور جو اللہ کے بندے ہیں، جو ہمارے اہل و عیال ہیں، اور جو اللہ کے بھٹکے ہوئے بندے ان کو بھی اللہ کی طرف لائیں گے۔ ہم سب کامیاب ہوئیں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے تم خود بھی اللہ کی طرف آؤ اور اللہ کے اور بندوں کو بھی اللہ کی طرف لاؤ۔ جو اللہ کو بھول کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کو بھی اللہ کی طرف لاؤ۔ اللہ کی قسم، اگر ایک بھی ہمارے کہنے سننے سے آ گیا، اللہ کی طرف آ گیا، تو اللہ اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا، ہو سکتا ہے وہ ہمارے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے۔ وہاں کی کامیابی ایک اصل کامیابی ہے جو کبھی پھر ناکامی اس کے بعد نہیں ہے، اور وہاں کی ناکامیابی وہ ایک بہت بڑی ناکامیابی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کرے، جس کے چاہے پکڑ کرے۔ لیکن ایمان والے، جس نے کلمہ پڑھا، جس نے اللہ پر یقین کرا، یعنی جو ایمان والا بندہ تھا، اگر وہاں وہ ناکامیاب ہو گیا، اگر ناکام ہو گیا، تو ہو سکتا ہے اللہ اسے معاف کر دے، لیکن اللہ اس کی پکڑ بھی کر لے، لیکن وہ ضرور 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 اپنے ایمان کی بدولت، اپنے کلمے کی بدولت، اللہ کو اس نے مانا تھا، اللہ کے حکم اس نے پورے کیے تھے، تو جو اس نے زندگی میں اللہ کے حکم کے خلاف زندگی بتائی، وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد پھر اللہ کے عذاب سے نکلے گا۔ ہاں، ضرور اللہ کے عذاب سے نکلے گا، اور وہ اس لامحدود ہمیشہ کی زندگی میں ضرور جائے گا جس نے کلمہ شہادت کہا ہوگا، پڑھا ہوگا اور اس پر ایمان لایا ہوگا۔ ہاں میرے بھائیوں، اپنی زندگی کی تیاریاں کرو، اپنی زندگی میں جتنے گناہ کیے اللہ سے معافیاں مانگو، اور پھر اس کو اب اللہ کے حکم پر گزارتے ہوئے چلو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب ایمان والوں کو اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی کامیابیاں، بلندیاں، بڑے مقام، بڑے عہدے نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی نیک بنائے، اور اللہ مرتے دم تک اس کلمے کی محنت کو کرنے والا بنائے۔ آمین۔